بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الغفار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الغفار کا لفظ غفار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے رحمت، بخشش اور معافی۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو اللہ کی طرح ہمیں معاف کر سکے۔ ہمیں بچپن میں یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ کرو گے تو اللہ سزا دے گا، لیکن ہمیں کسی نے بھی یہ نہیں سکھایا کہ گناہ اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس گناہ سے کیسے خود کو نکالنا ہے، اس گناہ کو کیسے چھوڑنا ہے۔ ہمیں بس یہ بتایا جاتا ہے کہ گناہ ہو جائے گا تو سزا ہی ملنی ہے۔ اس لیے ہم میں سے آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چاہ کر بھی اللہ سے کبھی معافی نہیں مانگی، صرف اس لیے کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ انہیں دھتکار دے گا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ بس اسی ڈر سے انہوں نے کبھی اللہ کا سامنا کیا ہی نہیں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو اللہ کے حوالے سے ہمیں غلط بتایا گیا ہے یا بتایا ہی نہیں گیا۔ اسلام ڈرانے والا دین نہیں ہے۔ اسلام میں ہر کام کے اس کام کے لحاظ سے مختلف جوابات ہیں۔ گناہ ہو گیا توبہ کر لو، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اللہ کی طرف بھاگ پڑو، دنیا نے معاف نہیں کیا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دنیا انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ آپ اگر دنیا کے سامنے اپنے کسی ایک گناہ کا ذکر کریں گے نا، تو دنیا آپ کو اس گناہ کو تب بھی نہیں چھوڑے گی جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ انسان دوسروں کی نیکیاں بھول جاتا ہے، لیکن دوسروں کے گناہ کبھی نہیں بھولتا۔ اس لیے آپ نے اپنے ان گناہوں کا پردہ رکھنا ہے جن کا پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے جب اس گناہ کی توبہ کر لی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ سب کے سامنے بار بار اس گناہ کو دہرانے کی۔ اللہ کے علاوہ انسان کا پردہ کوئی نہیں رکھتا۔ دنیا آپ کو وہاں بے پردہ کر دیتی ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو معاف کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، پھر آپ معافی بھلے آخری سانس میں مانگے یا پھر گناہ ہونے کے فوراً بعد۔ ہم سب انسان ہیں اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے پرفیکٹ ہو جائیں کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتے ہیں، البتہ جن لوگوں نے برے کام کیے پھر توبہ کر لی، اس کے بعد ایمان لے آئے تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں آیت کا یہ حصہ سمجھنا ہے کہ اس میں اللہ پاک ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، چھوٹی غلطیاں بھی اور بڑی غلطیاں بھی، اور بار بار ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم یہی ہیں اور ہم غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں، قدم قدم پر ٹھوکر کھانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم برائی سے پاک ہو جاتے تو ہم سب فرشتے ہو جاتے، اور ایسا ہونا ہی تو ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ پاک اس آیت میں اپنے گناہ گار بندوں سے مخاطب ہیں۔ کون سے گناہ گار بندے؟ ہم سب۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ پاک نے ہمیں مخاطب کیا کہ کوئی بات نہیں، وہ لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو گناہ کر بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آیت کے اگلے حصے میں اللہ پاک نے فوراً یہ بھی فرما دیا کہ ان گناہ گاروں میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سے دور ہو جانے والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں، یعنی وہ اپنے گناہوں پہ ڈٹے نہیں رہتے، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، یعنی سکون، مکمل یقین کر لینا۔ کس پر مکمل یقین؟ اپنے رب پر۔ اور ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ ہمارا رب ہم سے کہتا ہے کہ برائی سے بچو اور سیدھا راستہ اختیار کرو۔ کون سا سیدھا راستہ؟ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ ہمارے اللہ کا راستہ ہے۔ اور اگر اس راستے سے بھٹک جائیں تو جب آپ کسی غلط راستے پر نکل آتے ہیں جو اس منزل کی طرف نہ جاتا ہو جہاں آپ نے جانا ہے، تو کیا آپ تب بھی اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں؟ نہیں نا، آپ فوراً سے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں جو آپ کی منزل سے ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کبھی بھٹک جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اسی بھٹکے ہوئے راستے پر چلتے رہنا ہے۔ آپ جب چاہیں مڑ سکتے ہیں، آپ جب چاہیں اللہ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، آپ جب چاہیں جتنی بار چاہیں اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ آپ کو لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔
آپ کو بس اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ پھر دیکھیں، نہ صرف آپ کو بخشش ملے گی بلکہ آپ کے ارد گرد اللہ کی رحمتیں گھیرا بنا لیں گی۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے انسان کا ذکر کیا۔ اللہ نے گناہ گار کا لفظ استعمال نہیں کیا تاکہ اگر کوئی بہت کمزور ہے تو وہ شرمندہ نہ ہو جائے اور شرمندگی کے مارے آیت کا اگلا حصہ نہ چھوڑ دے۔ اللہ نے یہاں ان انسانوں کو مخاطب کیا ہے جن سے ماضی میں گناہ ہوئے یا جو آج بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہم جانے انجانے میں غلطیاں کر سکتے ہیں، ہمارے انتخابات برے ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں صرف اچھے کام کرنے والے ہی لوگ موجود ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اعمال کے ساتھ برے کا لفظ استعمال کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ برے کا لفظ استعمال نہیں کیا جو برے اعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ سے غلطی یا گناہ ہو سکتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ غلطی اور گناہ کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ہمیں اللہ سے یہ توقع ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ویسے ہی ہمیں بھی لوگوں کو معافی کی مہلت دینی ہوگی، ہمیں بھی انہیں معاف کرنا ہوگا۔ اعمال برے ہوتے ہیں، لوگ کبھی بھی برے نہیں ہوتے۔ ہمیں لوگوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہمیں ان کے برے اعمال کو برا سمجھنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کام سے مسئلہ ہونا چاہیے جس سے ہمارے اللہ نے منع کیا ہے ہمیں۔ ہم بہت دفعہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے چکر میں خود گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی غلطیوں کا پردہ نہیں رکھتے۔ اللہ پردہ رکھنے والا ہے اور اللہ پردہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ جس انسان کے گناہ کو آپ دنیا کے سامنے کھرید رہے ہیں، اگر وہ گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف فرما دیا ہو تو سوچیں کہ پھر آپ اس انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے پنگا لے رہے ہیں۔ اللہ کو آپ پر کتنا غصہ آئے گا جب آپ اس بندے کو دکھ دیں گے جس نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی ہو۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کرے اور اللہ سے مغفرت مانگے تو وہ ان کو معاف فرما دے۔ صحیح مسلم 6965۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو گناہ گار کی توبہ کتنی پسند ہے۔ اگر ساری کائنات میں موجود تمام لوگ برائی سے پاک ہو جائیں تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کر دے جو گناہ کرتی ہو اور پھر اللہ سے اس گناہ کی توبہ کرتی ہو، یعنی اللہ کو اپنے بندے کے منہ سے یہ سننا بہت پسند ہے کہ یا اللہ خطا ہو گئی، معاف فرما دیں۔ اللہ کو تو آپ کی توبہ کی پکار اتنی پسند ہے تو پھر آپ کو کون سی چیز اللہ کے پاس واپس لوٹنے سے روکے ہوئے ہے؟ اللہ کے ہاں بدتر سے بدتر گناہ کی بھی معافی موجود ہے، لیکن آپ کوشش بھی تو کریں۔ شرک کے علاوہ اللہ انسان کا ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، پھر وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ توبہ کے لائق سمجھتا ہے، جن کے گناہوں کے باوجود بھی اللہ انہیں اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ لوٹ کر آ سکیں، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بھٹکے ہی رہ جاتے ہیں، نہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی وہ بخشش تک پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ وہ نہیں ہے جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، اللہ وہ ہے جو لوگ نہیں جانتے۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ گناہ گاروں پر اپنے در کے دروازے بند کر دیتا ہے، لیکن پتہ ہے اللہ کا در اس در جیسا ہے جس میں اللہ نے کوئی دروازہ نہیں رکھا، کوئی تالا نہیں رکھا، جس کا بھی دل چاہے جب بھی دل چاہے کوئی بھی وہاں داخل ہو سکتا ہے، پھر وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کون سا بندہ کتنے عرصہ اس سے دور رہا ہے، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اب میرے قریب آ گیا ہے، اور بس یہی بات اس کی محبت کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو قبول کر لے جو اس کی طرح رجوع کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جائے۔ ہم اگر آج زندہ ہیں تو ہمیں یہ زندگی مہلت کے طور پر ملی ہے، اور جسے اللہ توبہ کے لیے مہلت دے دیتا ہے اس کی توبہ پہلے ہی قبول کر لی گئی ہوتی ہے۔ بس اللہ کو اپنے بندے کے منہ سے ایک دفعہ اقرار سننے کا انتظار ہوتا ہے۔
بس یہ ایک اقرار انسان کو پھر سے نیا کر دیتا ہے، ایسے نیا جیسے ابھی ابھی وہ پیدا ہوا ہو، گناہوں سے پاک، دنیا کی گندگی سے صاف۔ تو آپ نے توبہ کرنی کبھی نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ اور تم سب جہنم کے کنارے پر تھے جب اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تو پھر سوچے کہ جو جہنم کے کنارے پر کھڑے انسان کو بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کیا ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ جو خود ہم سے فرما رہا ہے کہ مجھ سے توبہ کر لو، تو کیا جب ہم اس کے پاس توبہ کی التجا لے کر جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں دھتکار دے؟ وہ معاف کر دے گا ہمیں، وہ ہمیشہ ہی معاف کر دیتا ہے۔